نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کلمے کی دولت سے نوازا ہے. کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب مسلمان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو یہ کلمہ سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو بجانا شروع کر دیتا ہے اور مسلسل وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی رہتی ہے کہ اللہ جب تک اس کلمے کو پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کرو گے میں مسلسل بجتی رہوں گا. یہ اتنا بھاری کلمہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک صرف ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی، ایک پڑھنے والے کلمے کی برکت سے ساری دنیا کے نظام باقی رکھیں. خدا پاک کی قسم بہت بڑا کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے، بالکل قدر نہیں. جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، ہم جب قبروں میں جا چکے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ کتنی بڑی دولت تھی. پھر اللہ کا اور احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. کتنا بڑا مہینہ. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ روزانہ افطار کے وقت یعنی روزہ کھولنے کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بچاتے، جہنم سے باہر نکالتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. جس وقت ہم روزہ کھولتے ہیں افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. یہ اتنا بڑا مہینہ. جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے 30واں 29واں روزہ، اللہ تعالیٰ اس دن اتنی رحمت میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ ایک رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس ایک دن میں لوگوں کو جہنم سے باہر نکال دیتے ہیں. یعنی تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو، 3 کروڑ لوگ رمضان کے آخری دن جہنم سے باہر نکالے جاتے ہیں. بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت تھوڑا ہے. مجھے صرف آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں. یہ ویسے بہت قیمتی مہینہ ہے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہو گئی کہ اگر ہم ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائیں. یہ 3 گناہ اتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں بھائی دوستو بزرگوں، اتنے بابرکت مہینے میں اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو یہ 3 گناہ کرتا ہو. وہ کون سے 3 گناہ؟ ہر ساتھی اپنی زندگی کا حساب کرے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ 3 گناہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں تو بھائیو دوستو بزرگوں ہم اتنے بڑے مہینے کی برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. حدیث میں سخت بات فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی 3 گناہ کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس مہینے کے اندر بھی. پہلا گناہ
جو شراب پیتا ہو، جو شراب پینے کا عادی ہو، دارو، شراب پینے کا دارو، جو شخص دارو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ اس مہینے میں اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 2، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے ہم لوگ، الحمدللہ سب شراب سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ میں شراب پیوں گا۔ یہ جو دوسرا گناہ ہے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو آج سے توبہ کریں، ورنہ اس مہینے میں ہماری کوئی معافی نہیں ہے۔ کون سا گناہ؟ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو۔ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ساتھی اپنے دل کی دنیا دیکھے کہ میرا اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کو دکھ دیتا ہے، بھائی دوستوں بزرگوں، اس مہینے میں اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے کہ ماں بیچاری اپنے نوجوان بچوں سے بڑی پریشان رہتی ہے، ڈرتی ہے ماں کہ نہ جانے کس بات پر بچے کو غصہ آ جائے، مجھے کچھ کہہ دے گا۔ وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، وہ ماں جس نے تجھے 2 مہینے تیرا پاخانہ کے ساتھ صاف کیا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تیرے بازو میں اتنی بڑی طاقت آ گئی ہے، وہ ماں تجھ سے ڈرتی پھرتی ہے کہ بچہ کوئی کچھ کہہ نہ جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے بھائی دوستوں بزرگوں، ماں کی نافرمانی کرنا، باپ کو دکھ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہر ساتھی اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، اپنے حالات دیکھے، اگر یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو اللہ کے واسطے آج سے توبہ کر لو۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں۔ جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، سب زیرو۔ کیوں؟ وہ ماں ناراض بیٹھی ہے جس نے تیری نہ جانے کیسی کیسی خدمت کی، وہ باپ ناراض بیٹھا ہے جس نے تجھے پالنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری ایک نیکی قبول نہیں ہے جب تک تو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی نیکی قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی تو بھائی دوستوں بزرگوں، وہ آدمی جنت میں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا آپ خود بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ہم میں سے کوئی ساتھی اپنی ماں کو پریشان کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم نہ جانیں غصے میں آ کر کے ماں کو کیا بول دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ، ان کو اون بھی مت کہو۔ آپ نے غصے میں کہا نا، پڑھی تھی اون بات کرانا، یہ بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ، ان کو اف بھی مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت غصے سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ایسی عزت کی بات کرو کہ وہ دل میں خوشی محسوس کرے۔ ماں ہوتی ہے نا، کتنے دکھ دیکھے تھے اس نے تمہارے، آج تیرے بازو میں طاقت آ گئی ہے، بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تجھے ان کی باتوں پر غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے بہت بڑے پیارے لاڈلے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، تمام صحابہ میں 1.25 لاکھ حضور کے ساتھی تھے، ان تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد تھی۔ وہ ایک حضور نے جہاد کا اعلان کیا کہ فلاں جگہ جہاد میں چلنا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ بھی تیار ہو گئے کہ میں بھی جہاد میں جاؤں گا، لیکن ان کی ماں بری تھی، ماں کو دیکھنے والا گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تیار ہو گئے کہ میں جہاد کرنے جاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے جہاد مت کرنے جاؤ، مجھے کون دیکھے گا، میں اکیلی ہوں، تم نہ جانا واپس آؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم جہاد مت کرنے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں جہاد کرنے جاؤں گا۔ جہاد کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ حضور نے فرمایا شہید مرتے ہی سیدھا جنت میں، شہید مرتا نہیں ہے بلکہ قبر میں ایسے ہی کھاتا پیتا ہے جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، تم ان لوگوں کو مرا مت کہو، مردے مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ شہادت بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو گئے کہ میں تو جاؤں گا، ضد کر لی اپنے اماں سے۔ اماں نے کہا تجھے اس دودھ کا واسطہ جو میں نے تجھے پلایا ہے یعنی بچپن میں، تو مت جا جہاد کرنا۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کسی طریقے سے شکایت پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا لیکن ابو ہریرہ جہاد کی جانے کے لیے تیار ہے، میرا دیکھنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ سے ناراض ہو گئے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے بولنا چھوڑ دیا اور فرمایا تجھ کو تیری ماں خدمت کے لیے بولتی ہو، اپنی جہاد میں جائے گا تو تیرا کوئی جہاد قبول نہیں ہے۔ حضور ان کو ساتھ نہیں لے گئے، فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، یہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ بھائی دوست بزرگو، کتنا بڑا عمل ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنی ماں کے پیر دباتا ہے، اپنی ماں کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں ہے۔ ماں ناراض ہے، کتنے حج کر لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے تہجد پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی قبول نہیں۔ ماں وہ دولت ہے، ہم نے اس کو سمجھائی نہیں۔ بھائی دوستوں کو آپ سے وعدہ کرو انشاءاللہ ماں کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے۔ تو دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ تیسرا وہ آدمی جس کی اس رمضان میں اللہ مغفرت نہیں کرتے، رشتہ داروں سے لڑنے والا، جو رشتہ داروں سے ناراض بیٹھا ہے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتے۔ بھائی دوست، کتنا بھوکا رہ جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی، کتنا پیاسا مر جائے، جون جولائی کے روزے رکھ لے، سخت دھوپ کے روزے رکھ لے، پیاسا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ رکھتا پھر اس کا پڑوسی سے ناراض بیٹھا ہے، سگا بھائی ناراض بیٹھا ہے، تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، بھائی ناراض بیٹھا ہے، پہلی صف کا پابند ہے، ماموں ناراض ہے، چچا ناراض بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی نہیں قبول نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی میں پھر بات کریں گے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ارے اپنے بھائی سے صلح کر لے، ناراض بیٹھا ہے تو جا کے ہاتھ ملا لے، عزت گھٹ جائے گی اس سے، اللہ کی قسم اس سے پھر عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ مارو کسی کپور چھوڑ لو، ہاتھ جائے ملائیں گے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اپنے ناراض بھائی سے جا کر کے مصافحہ کریں۔ آخری بات، تہجد پڑھنے والے آپ کو بہت ملیں گے، جماعت میں چلا 4 مہینے لگانے والے بہت مل جائیں گے بھائی دوستوں کو، لیکن اپنے ناراض بھائی سے مصافحہ کرنا اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، لاکھوں میں ایک آدمی ملے گا جو اپنے رشتہ داروں سے صلح صفائی کے ساتھ رہتا ہے۔ کریں گے توبہ انشاءاللہ۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری نیکی قبول ہو، ان تینوں گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ ورنہ کچھ بھی کرتے پھرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.